بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ حمید لگ رہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم روز دیکھتے ہیں کہ بچوں کا اغوا ہو رہا ہے، بھیک مانگنے والے پھر رہے ہیں، مختلف طریقے کار نظر آتے ہیں۔ میں اپنی بات کی تمہید بعد میں باندھوں گا، اور جس مدعے پہ میں آنا چاہ رہا ہوں وہ بعد میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے کراچی کی، یہ ذرا دیکھیں۔ یہ بچے ماشاءاللہ یہ وہ بچہ ہے، کیا نام ہے؟ محمد زین۔ یہ وہ بچہ جو 3 مہینے پہلے شاہ لطیف سے یہاں سے اغوا ہوا تھا۔ تو یہ بچہ جو ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے بچہ برآمد ہوا ہے، اور اس بچے کے والد کو اور ہم سب مل کر یو سی چیئرمین خواجہ محمد تنولی، ہمارے جتنے معززین یہاں کے جتنے دوست احباب تھے، سب کی محنت کی کاوشوں کے نتیجے میں اس بندے کو یہاں پر جیسی آیا اس کو ٹریس کر لیا۔ اس کے بعد اب ہم اس بچے کے والد کی مدعیت میں تھانے جا رہے ہیں، یو سی چیئرمین اور سب معززین علاقہ بھی۔ ہم چاہتے ہیں ایس ایس پی صاحب آپ سے بھی، ایس ایس پی ملیر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے، ڈی آئی جی سے، ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا آج یہ بچہ جو 3 مہینے اس کا والد اور والدہ اور پورا گھر اور پورا شاہ لطیف پریشان حال تھا، غم میں نڈال تھے سب، اللہ نے کیا آج یہ بچہ ملا ہے، لیکن اس کا جو بندہ ہم نے تھانے کو ہینڈ اوور کر دیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پورا گینگ بسٹ ہو جائے، کہاں سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، کون کر رہا تھا، کون اس کی سرپرستی کر رہا تھا، اور کہاں سے یہ بچہ اغوا کیا ہوا تھا، کس طرح اس کو جو ہے نا مس یوز کر رہے تھے۔ لہٰذا اس پورے صورتحال پر ہم پولیس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ضلع ملیر کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایچ او شاہ لطیف اور ایس آئی او ممتاز مروت صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اور یہ بچہ ہے حسین علی، شاہ لطیف ٹاؤن کا رہائشی تھا، سیکٹر ہے E17، اور یہ تقریباً آج سے 2.5 ماہ پہلے بچہ اغوا ہوتا ہے، اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں، 731/25 یہ مقدمہ نمبر ہے، اور دفعہ تھی 363 کے تحت اس بچے کی گمشدگی کی رپورٹ جو ہے وہ FIR درج کی جاتی ہے، اور یہ بچہ اسی ٹاؤن کے اندر ہی 2.5 مہینے موجود رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ یہ بھیک مانگنے والوں کے پاس تھا، اور اسے بھیک منگوائی جا رہی تھی۔ ہوا یہ ہے کہ جامع مسجد ہے فاروق اعظم، جو ہے وہ A17 سیکٹر میں شاہ لطیف ٹاؤن میں، یہ ملیر کا جو ہے وہ ایک بڑا فیمس شاہ لطیف ٹاؤن جو ہے بڑا اچھا علاقہ ہے، اس کے حوالے سے MQM کے حوالے سے یہ کبھی ان کا گھر بھی رہا ہے۔ تو اس کی سیکٹر ہے A16، اس کی جامع مسجد ہے فاروق اعظم۔ اس بچے کا چچا وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو بچہ یہ بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ پھر وہ شور شرابہ کرتے ہیں، بچے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، میونسپل کمیٹی کے، باقی یونین کونسل کے عہدیدار وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اغواکار ہوتا ہے، جو اس بچے کا ہینڈلر ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے اس کا نام ہے شہریار ول مشتاق حسین۔ بقول اس کے جب لوگوں نے اس کو مارا تو اس کا کہنا تھا یہ تھا کہ اس کے سسر سلطان نے یہ بچہ اس کے حوالے کیا تھا، اور اس کے کہنے میں یہ بچہ ان سے جو ہے دیا تھا، اور یہ ان سے بھیک منگوا رہا تھا۔ اب یہ تو یہ ہے کہ ایک ہی ٹاؤن کے 2 سیکٹرز یا اس کے مختلف سیکٹرز میں بچہ وہ پچھلے 2.5 ماہ سے گھوم رہا تھا، اور یہ پولیس کی کارکردگی ہے کہ FIR بھی درج کر لی، سب کچھ ہو گیا، تفتیش آگے نہیں بڑھی۔ کیا کر رہے تھے آپ کے مخبر؟ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو شکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرم ہوا کہ اس بچے کے ورثاء جو ہے وہ ایک بندہ وہاں پہ نماز پڑھنے آ گیا، اور حسین علی جو ہے وہ مل گیا۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ بچہ کس حد قدر ایکسائٹیڈ تھا جب وہ اپنے والد کو ملا، اور اس کے وہ چوم رہا تھا۔ جس بندے نے اس کو اٹھایا ہوا تھا وہ بھی ان کو کوئی جاننے والا تھا، لیکن آپ نے بچے کی والد کے لیے محبت، اور والد کی آنکھوں میں جو ایک میں یہ کہوں کہ انتظار تھا، شدت تھی، وہ بھی آپ کو نظر آ رہی۔ اب ہمارے ہاں آئین قانون، اس کے اوپر عمل درآمد، ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کے جذبات کو نہیں دیکھا جاتا، احساسات کو نہیں دیکھا جاتا، سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ سن 2024 اور سن 2023 میں جو مختلف کیسز رپورٹ ہوئے، خاص کر پورے ملک میں اور پنجاب کے اندر،
دو بچوں کے حوالے سے جو کام کرنے والے ادارے ہیں، ایک ساحل ہے جو ان سارے بچوں کے خلاف مختلف جو کہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تشدد کے، اس کو وہ مانیٹر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فلاحی ادارہ یا NGO کہہ لیں، وہ ہے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن SSDO۔ اس کے جو اعداد و شمار میں نے پچھلے دو سالوں کے دیکھے ہیں، اور اس سال کے کچھ چیزیں مجھے جو میں نے ادھر ادھر سے پڑھی ہیں، اس کے مطابق سن 2024 میں 7608 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایوریج کیسز کی یہ بن رہی ہے 21۔ اس میں جنسی تشدد کے 2954 کیسز تھے، اغوا کے 2437 تھے، چائلڈ لیبر کے 895، جسمانی تشدد کے 683، اور بچوں کی جو ٹریفکنگ ہے جس طرح سے یہ بچے کو انوالو تھا، اس کے 586، اور کم عمرے میں شادی کے 53 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے۔ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ 2534 کیسز اور زیادتی کے 891 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، اور یہ اس جو 2023 کا تناسب دیا گیا اس ادارے کی جانب سے، وہ یہ تھا کہ روزانہ تقریباً 7 بچے اغوا ہو رہے تھے، اور ہفتے میں 17 بچے جو ہے وہ جنسی زیادتی کا شکار ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے اگر میں ساحل NGO کی میں بات کروں، جو انہوں نے سال 2024 کی یعنی پچھلے سال کی جو اعداد و شمار بتایا، ان کے مطابق جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مختلف پنجاب بھی شامل ہے، اور ان کے تناسب جو ہے وہ تقریباً 3364 کیسز ان کے پاس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، اور انہوں نے جو اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور ان کا جو یہ بن رہا ہے خاص کر بچوں کے متاثر ہونے کا، وہ تقریباً 9 بچے جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے، اس میں 53% جو ہے وہ بچیاں ہیں، اور 47% جو ہے وہ بچے ہیں، اور اس میں ایج جو ہے وہ 11 سال سے 15 سال کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی رپورٹ ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر یہ ان اعداد و شمار کو ہم رکھ بھی دیں تو یہ وہ دیکھیں جو مختلف سطح کے اوپر کام کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اعداد و شمار تو شاید حتمی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ آزاد ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں، آفیشلی یہ چیزیں اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، روایات ہے، اقدار ہے، سوشل ویلیوز ہیں، کمپرومائز ہے، کہیں نہ کہیں دبا دیا جاتا ہے معاملے کو، بدنامی کا ڈر ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور وہ بہت ساری چیزیں رپورٹ نہیں ہو پاتی۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی جو ایک ریشو دی گئی کہ اس ملک میں تقریباً 1.2 ملین سے لے کر 1.5 ملین کے بیچ بچے جو ہیں وہ یہ بھیک مانگنے سے اور گداگری جو ہے اس کے پروفیشن میں انوالو ہے، چاہے اس میں کچھ مرضی کے ساتھ ہے، کچھ جو مذوب ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معذوری لگا دی جاتی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے ان کو جو ہے وہ میڈیکلی انفٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہ بچے جو ہے وہ تقریباً 3 سے 10 لاکھ بچے جو ہیں ان سے بھی بھیک منگوائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں اب راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، یہ حیدرآباد، سکر، یہ بڑے شہر ہیں جن کے اندر زیادہ چیزیں یہ رپورٹ ہو رہی ہیں آئے روز۔ اچھا، انتظامیہ کی جانب سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنی جگہ سے، صوبائی انتظامیہ اپنی جگہ سے، وفاق کے ادارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اعداد و شمار ہے، ساری چیزیں رپورٹ ہو گئی ہیں۔ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اس کے اپنے اعداد و شمار ہیں، لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کیا کر رہے ہیں تو کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آج جب اس بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے بیٹھا اور میں نے ریسرچ کرنا شروع کی، تو مجھے مختلف اعداد و شمار ملے، منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ویب سائٹ، پھر فلاحی اداروں کی ویب سائٹس، پنجاب کے فلاحی اداروں کی کارگزاریاں، ٹویٹر کے ایکس کے اوپر جو ہے وہ شو آف چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف نتائج اس کے برعکس ہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے کو، ہمارے لوگوں کو احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہت سارے معاملات پہ کمپرومائز کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی سسٹم کے فالٹس ہیں، یہ نظام ایسا ہے، کبھی کسی چیز پہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی کسی چیز پہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن مدعا یہ ہے کہ حکومتوں کو، اہل اقتدار کو
یہ ذمہ داری لینی ہوگی، اداروں کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی اور اس حوالے سے کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آج یہ حسین علی تھا، کل کوئی اور بچہ ہوگا۔ یہ اس طرح کے بے شمار کیسز جو ہیں وہ ہم آئے روز سنتے ہیں اور پھر اپنے روٹین میں بزی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی بدمزگیوں سے، ایسے بحرانوں سے، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو خاص کر ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارے بچوں کا نگہبان۔